السلام علیکم۔ آج کی ایک خبر یہ ہے کہ جو ایران، پاکستان، ہندوستان گیس پائپ لائن کا ایک منصوبہ تھا، اس پہ امریکہ نے اپنے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس بات پہ اصرار کیا ہے کہ تحفظات کے اظہار کا مطلب یہی ہے کہ ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایران پہ پابندیاں ہیں، اور ایران جو ہے وہ امریکہ کی گڈ بک کے اندر چونکہ شامل نہیں ہوتا، لہٰذا جو ہے وہ آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، اور آپ اس کے امریکہ کے جو ہے وہ مرضی کے بغیر کوئی اپنا، چونکہ آپ آزاد ہیں اور جو آزاد لوگ ہیں وہ آزاد ممالک ہیں، وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر کوئی جو عمل ہے وہ سر انجام نہیں دے سکتے، بھلے کہ اس سے جتنا بھی ان کا فائدہ جو ہے وہ وابستہ ہو۔ اور جو دنیا کے اندر جو بھی آزاد ہیں وہ آزاد وہی ہیں جو امریکہ کے الائی ہیں، جو ان کی بات مانتے ہیں وہی آزاد جو ہے وہ کہلائے جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا 2008 سے لے کے 2013 تک، اس دور کے اندر جو ہے وہ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا کہ ایران، پاکستان، ہندوستان ایک گیس پائپ لائن بچھے گی، جس سے ایک تو یہ کہ ان تینوں ممالک کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوں گے، ان کے لوگوں کے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے، خطے میں ایک جو ہے وہ امن آئے گا، اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، اور اس گیس پائپ لائن کی بدولت اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تجارت کریں۔ تو اس سے خطے میں استحکام آئے گا، یہاں کی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھے گی، وہ ترقی کرے گی۔ لیکن یہ جب یہ سائن ہوا تو چونکہ یہ امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا 2013 کے الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو یہ ایگریمنٹ سائن کرنے کی سزا دی گئی، اور جہاں ان کی کوئی اور چند غلطیاں تھیں، وہاں پہ ایک بڑی غلطی کے طور پہ یہ چیز بھی تھی کہ آپ نے یہ جو کیوں جو ہے وہ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، کیوں ان سے یہ سائن کیا ہے، اس کی پاداش میں ان کو الیکشنز کے اندر حصہ لینے تک نہیں دیا گیا، ان پہ مختلف طرح کا جو عرص حیات ہے وہ تنگ کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو اس کی پاداش میں جو ہے وہ مختلف سزائیں برداشت کرنی پڑی، ان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑے۔ تو بہرحال یہ لیکن اس کی ایک ٹائم لیمٹ تھی جو مارچ 2024 تک ہے، کہ اس سے پہلے پہلے یہ پاکستان نے اپنی لائن جو ہے وہ جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرنا ہے۔ اب ایران نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، اور جو ڈیڈ لائن ہے وہ بالکل سر پہ کھڑی ہے۔ تو جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے یہ اس پہ سوچ بچار کی، ورنہ بصورت دیگر ہمیں 18 ارب ڈالرز جو ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے جرمانے کی مد میں۔ تو ایک تو اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ کتنی بڑی جو ایک ڈوبتی ہوئی معیشت ہے اس پہ کتنا بڑا خسارہ آئے گا، اتنی بڑی جو ہے وہ رقم جرمانے کے مد میں ادا کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، جن سے ہمارے تعلقات کبھی بھی مثالی نہیں رہے، ہمیشہ خراب رہتے ہیں، ان سے جو ہے وہ مزید اس سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں مزید ہمارے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ خطے کے ممالک سے جب آپ کے تعلقات خراب ہوں، اپنے ہمسایہ ممالک سے خراب ہوں، تو آپ کی معیشت جو ہے وہ اس پہ بھی اس کے منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ ہماری معیشت کمزور ہوگی۔ ہندوستان اور ایران کے ساتھ جو ایک ایگریمنٹ کرنے کی صورت میں ہمیں ایک بڑی اس خطے کے اندر تبدیلی آنی تھی، لوگوں کے آپس میں جو کانٹیکٹس ہیں وہ بننے تھے، ہمارے معاشی تعلق بننا تھا، ہمارا جو ایک یہ مضبوط ہب بننا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں، اس سے بڑا ہماری معیشت کو فائدہ ہونا تھا، سفارتی محاذ پہ فائدہ ہونا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ وہ نہیں ہوں گی، بلکہ پلس یہ کہ ہمیں ایک اتنی بڑی ہماری ڈوبتی معیشت کو اتنا بڑا جو ہے وہ ایک جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اب چونکہ صاحب بہادر جو امریکہ ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے، تو اب ہم ان سے ان کی مرضی کے بغیر تو یہ کر نہیں سکتے۔ تو یہ انتہائی ایک جو تشویشناک اور افسوسناک جو ہے وہ خبر ہے، اور یہ غمازی کرتی ہے اس بات کی، یہ خبر یہ عکاسی کرتی ہے اس بات کی کہ جو یہاں پہ ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہمارا دفاع بھی بڑا مضبوط ہے، ملکی سلامتی جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، اور ہم بالکل آزاد ملک ہیں، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی بالکل آزاد ہے، داخلی معاملات بھی بالکل آزاد ہیں، لیکن اس سے
بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ میسج بھی ہے عوام کے لیے اور اہل دانش کے لیے اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے کہ ہم بالکل بھی آزاد نہیں ہیں، اور نہ تو ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے، نہ ہمارے اندرونی معاملات آزاد ہے، نہ ہماری معیشت آزاد ہے، اور ہم جو ہے وہ 47 میں صرف وہ شفٹ ہوا ہے، برطانیہ سامراج جو ہے وہ ڈوب رہا تھا تو اس کے قبضے سے نکل کے ہم امریکی سامراج کے قبضے میں چلے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی ہمیں آزادی میسر نہیں ہوئی، اور امریکی سامراج کی پالتو مقتدرہ جو ہے وہ اس ملک پہ قابض ہے، وہ اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں، اور امریکہ کی آشیرواد سے وہ فیصلے کرتے ہیں، جس میں عوام کے انٹرسٹ کا، یہاں پہ بسنے والے 24-25 کروڑ لوگوں کے انٹرسٹ کا کوئی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا، اور وہ جائے پہاڑ میں، وہ ان کی معیشت ڈوبتی ہے تو وہ ڈوبے، لیکن امریکہ کی مرضی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی تشویشناک خبر ہے، اور قابل افسوس اور قابل مذمت اور تکلیف دہ، لیکن اس پہ عوامی ایک جو ہے وہ مزاحمت بہرحال ابھرنی چاہیے۔ اس کا بہرحال جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بہرحال ایک ہی حل ہے کہ وہ عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور جب تک وہ منظم نہ ہو، متحد نہ ہو، اور طبقاتی بنیادوں پہ متحد و منظم نہ ہو، تو کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ طبقاتی بنیادوں پہ متحد اور منظم ہو تو پھر کوئی دوسری طاقت جو ہے وہ اس عوامی طاقت کے سامنے پل بنا کے کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، بلکہ جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے، وہ منظم عوام کی طاقت ہے، وہ باشعور عوام کی طاقت ہے۔ لہذا ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور خود کو اور منظم کرنے کی کوشش کرنی ہے، طبقاتی بنیادوں پہ انالیسس کرنا ہے چیزوں کا، اور منظم ہوں گے تو تب آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو۔